سورہ الزلزال مدنی سورت ہے. نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها یومئذ تحدث اخبارها بان ربک اوحی لها یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم فمن یعمل مثقال ذرة خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرة شرا یرہ. صدق اللہ العظیم. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم ثم صلی علیہ. پچھلی سورہ البینہ کے اندر دو طائفوں کا ذکر ہوا، جہنمی لوگ، جنتی لوگ. جہنمیوں کے ساتھ کیا ہوگا؟ ہمیش ہمیش کی جہنم ہوگی. نیکوکار لوگوں کے ساتھ کیا ہوگا؟ ہمیش ہمیش کی جنت ہوگی، اللہ کی رضا کا پروانہ ملے گا. اب فرما رہے ہیں یہ تو تھا کہ یہ نعمتیں تمہیں ملیں گی. اب اللہ کہہ رہے ہیں کہ یہ نعمتیں ملیں گی کب اور یہ عذاب ہوگا کب، اس کیفیت کو میں ذکر کرتا. اللہ فرماتے ہیں، ذکر کر رہے ہیں کہ وہ اللہ نے سورہ الزلزال کے اندر بیان کر دی کہ وہ قیامت والے دن ملیں گی. نیکوکار کے نیکی کا بدلہ، گنہگار کو اس کے گناہ کا بدلہ اس کو ہر حال میں ملنا چاہیے اور ملے گا بھی صحیح. اور فرمایا کہ یہ کیفیت کیسے ہوگی، کیسے واقع ہوگی، اس کی کچھ علامات پیچھے بھی آپ پڑھتے چلے آ رہے ہیں. آج اس کے سبق کے اندر پھر ذکر کر دی گئی کہ یہ قیامت کا جب واقعہ ہوگا تو کیسا سخت واقعہ ہوگا. سورہ الزلزال، زلزال کہتے ہیں لڑکھڑانا، بھونچال آنا، زلزلے سے ہے. زلزلہ زمین ہلنے لگے، بھونچال آ گیا، ہلنا، تو یہ پہلی ہی لفظ سے لیا گیا. تو اس صورت کے اندر بھی چونکہ زمین کے متعلق کچھ باتیں اللہ نے ذکر کی ہیں. دیکھیے پہلی دونوں آیات زمین ہی کے متعلق ہیں. فرمایا اذا زلزلت الارض زلزالها، اور جب ہلا دی جائے گی زمین، ہلا دینا یعنی جب خوب اچھی طرح جھنجھوڑی جائے گی، بھونچال آ جائے گا، زلزلہ برپا ہو جائے گا زمین کے اندر. وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، اور نکال دے گی زمین اپنے دفینے اور اپنے بوجھ. اسقال ثقل سے ہے، ثقل کہتے ہیں بوجھ کو، بھاری چیز کو. یہاں مراد اس کے اندر موجود خزانے ہیں جو دفن ہیں زمین میں، وہ باہر پھینک دے گی. وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا، اور کہے گا انسان مَا لَهَا، کیا ہو گیا ہے اس زمین کو؟ یہ زمین کیا کر رہی ہے؟ ہل رہی ہے، خزانے باہر پھینک رہی ہے. تو اس دن صرف ہلے گی نہیں، یومئذ تحدث اخبارها، اس دن وہ بیان کر دے گی اخبارها، اپنی ساری کی ساری خبریں، ساری کی ساری خبریں زمین بیان کر دے گی. اور کیوں نہ بیان کرے؟ 5ویں آیت دیکھیے، پھر تفسیر کرتے ہیں. یومئذ تحدث اخبارها، جس دن بیان کرے گی زمین اپنی ساری کی ساری خبروں کو. بأن ربک اوحی لها، یہ اس وجہ سے ہوگا، بات سببیہ کا ہے، اس وجہ سے کہ بے شک تیرے پروردگار نے اس کو حکم دیا ہے. اللہ نے حکم دیا کہ خبریں بیان کر، اس لیے وہ خبریں بیان کر رہی ہے. سورہ الزلزال، اس کی ایک فضیلت اور عظمت تو یہ ہے کہ یہ بڑی جامع صورتوں میں سے ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آیا، دیہاتی بندہ تھا. اس نے کہا یا رسول اللہ کہ قرآن مجید کا کوئی حصہ بتلائیں، کون سا پڑھا کروں؟ آپ نے بتلایا کہ فلاں 3 صورتیں پڑھ لیا کرو. اس نے کہا یا رسول اللہ یہ تو نہیں پڑھ سکتا. فرمایا حامیم 3 حوامیم پڑھ لیا کرو. فرمایا نہیں یا رسول اللہ کوئی جامع صورت بتلائے، مختصر سی، مصروف زمیندار بندہ ہوں، پڑھ لیا کروں. آپ نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے، پھر سورہ الزلزال پڑھ. آپ نے اس کو پڑھ کر سنائی نا. کہتا ہے بس مجھے سمجھ آ گئی، اس کے اندر اللہ رب العزت جو مضمون ذکر کیا ہے اب میں اسی کو ہی پڑھتا رہوں گا. آپ نے فرمایا اگر اس نے اسی کو ہی نجات کا ذریعہ بنا لیا انشاءاللہ یہ نجات پا جائے. نمبر 2،
فرمایا اس کا مضمون بڑا جامع ہے، اس کی جو آخری 2 آیات ہیں اس کے اندر بڑی جامعیت ہے۔ نمبر 3 یہ نصف القرآن ہے، تو سب سے بڑی فضیلت ہے سورہ الزلزال کی۔ سورہ الاخلاص ہے ثلث القرآن، سورہ الکافرون ہے ربع القرآن، اور سورہ الزلزال ہے نصف القرآن، کہ اگر آپ اس کو 2 مرتبہ تلاوت کریں گے آپ کو پورے قرآن مجید کا اللہ ثواب عطا فرمائے۔ اس کی یہ فضیلت ہے، لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ ایک بندے نے پورا قرآن مجید مکمل کیا اور آپ نے سورہ الزلزال 2 مرتبہ پڑھ لی تو آپ کہیں بھائی میں نے تو آپ کے برابر ہی نہیں، وہ تو بہت زیادہ فضیلت ہے نا۔ اس کی کیا فضیلت؟ ایک تو تلاوت کا معمول، نمبر 2 جتنے حرف پڑھے گا، جتنے لفظ پڑھے گا، ہر لفظ پر 10 نیکیاں مل رہی ہیں، تو قرآن مجید کی تو بہت زیادہ فضیلت ہے۔ یہ مراد ہے کہ آپ اپنے طور پر اس لیے ایصال ثواب کرنا چاہتے ہیں، اپنے بزرگوں کو کرنا چاہتے ہیں، آپ قرآن مجید کی کوئی صورت پڑھیں، یہ پڑھ دیں 2 مرتبہ پڑھ لیں، اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ اللہ اس کو، کیونکہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، تو اس کو ایک قرآن مجید کا ثواب مل جائے گا۔ جیسے سورۃ فاتحہ 3 مرتبہ پڑھنے سے ایک قرآن مجید کا ثواب، سورہ کافرون 4 مرتبہ پڑھنے سے ایک قرآن مجید کا ثواب مل جاتا ہے، تو یہ فضیلت والا ثواب ہے۔ اصل جو پورے قرآن مجید وہ تو ہے ہی، اس کی فضیلت ہی الگ ہے، لیکن اس کی اس سے عظمت اور فضیلت ذکر بیان ہوتی ہے۔ اب آئیے کہ یہ زلزلہ کب آئے گا؟ دونوں قول ہیں کہ نفخہ اولا، جب پہلی مرتبہ سور پھونکے، جب لوگ زندہ ہوں گے ابھی اور پہلی مرتبہ سور پھونکنے سے بعد وہ مر جائیں گے، اس وقت یہ زمین کا بھونچال جو آئے گا، زلزلہ برپا ہوگا، وہ مراد ہے۔ یا دوسرا بھی مراد ہے کہ جب مردے قبروں سے نکالے جائیں گے اس وقت بھی یہ زمین مراد ہے، اور اس کی دلیل وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، یہ دونوں معنی میں بیان کر دیتا ہوں۔ ہوگا یوں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے قریب جب زمین کا اندر بھونچال آئے گا نا، زلزلہ برپا ہوگا، زمین اپنے اندر کے خزانے باہر نکال دے گی۔ اگر قیامت سے پہلے کا قول لیں تو اس سے مراد زمین کے اندر موجود سونا، زمین کے اندر موجود چاندی، زمین کے اندر موجود کوئلہ، ہر وہ دھات جس کے پیچھے آج دنیا پاگل ہوئے پھرتی ہے، وہ زمین سارے خزانے باہر نکال دے گی۔ اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی جب تک کہ دریائے فرات اپنے اندر سے ایک پورا پہاڑ سونے کا باہر نہیں پھینک دے گا۔ اور میرے آقا نے فرمایا جو اس وقت زندہ ہو اس کو چاہیے کہ اس کے اندر میں سے کچھ نہ لے، اس پہاڑ میں سے کچھ نہ لے، اس سونے میں سے کچھ نہ لے جو زمین باہر پھینکے گی۔ تو فرمایا کہ جب زمین سارا سونا نکال کے باہر پھینکے گی، لوگ گزریں گے، آگے آ رہے ہیں انسان کہ زمین کو کیا ہو گیا ہے، زمین سارے خزانے باہر نکال دیے، اب وہاں پر چور گزرے گا، ڈاکو گزرے گا، لوگوں کے مال ناجائز قبضہ کرنے والا بندہ گزرے گا، تو کیا کہے گا؟ ہائے ہائے، میں نے اس مال کے لیے لوگوں کی چوری کی تھی، میں نے اس مال کے لیے لوگوں کے اوپر ڈاکہ ڈالا تھا، میں نے اس مال کے لیے کسی کو ناحق قتل کیا تھا، مال بٹورنے کے لیے افسوس کرے گا اپنی زندگی پر، یہ مال تھا جتنا زیادہ پڑا ہے اور لینے والا بھی کوئی نہیں ہے۔ آقا نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت بڑے افسوس کریں گے، فرمایا اس وقت یوں پھر رہا ہوگا مال لیکن اٹھانے والا کوئی نہیں ہوگا، تو یہ زمین اپنے خزانے نکالے گی۔ اور اگر اس سے مراد قیامت کے بعد کہو تو پھر اس سے مراد اپنے مردوں کو باہر نکال کر پھینک دے، مردے زندہ ہو جائیں گے، زمین کے اندر سے جو انسان کے اجزاء ختم ہو جاتے ہیں لیکن اس کے ایک جز، ایک ہڈی موجود رہتی ہے، ریڑھ کی ہڈی، بعض علماء نے کہا جن اصل جو جز ہے جس کی وجہ سے جہاں سے اللہ نے دوبارہ اس کو پیدا کرنا ہے، ان کا اجزاء کو ملا کر پھر دوبارہ زمین ہی کے اندر سے اللہ نے دوبارہ اس کو کھڑا کرنا ہے، تو وہ مراد ہے کہ وہ زمین اپنے سارے خزانے باہر نکال دے گی۔ اس لیے فرمایا کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ان خزانوں کے پیچھے، اس مال کے پیچھے اللہ کی نافرمانی نہ کرو، اس مال کے پیچھے لوگوں کے ناجائز مالوں پر قبضے نہ کرو، اس مال کے پیچھے قتل و غارت نہ کرو، کل تمہیں افسوس کرنا پڑے گا، اتنے سے مال کے لیے ہم نے قتل کر ڈالا، اتنے سے مال کے لیے ہم نے کیا کچھ کر ڈالا۔ آپ کے سامنے حالات، آج انسان مال کے لیے کیا کچھ کر چکا ہے، اندھا ہو چکا ہے، لیکن یہ مال ایسی آیا تو ایسی چلا جائے گا۔ اصل جو ہے وہ انسان کے اپنے آخرت کے اعمال کام آنے ہیں۔ انسان پوچھے گا کہ زمین کو کیا ہو گیا ہے، تو یومئذ اللہ فرماتے ہیں اس دن تحدث اخبارہا، زمین اپنی خبریں بیان کر دے گی۔ یہاں خبروں سے کیا مراد ہے بھائی؟
خبروں سے مراد یہ ہے، علماء مفسرین نے لکھا، زمین کے جس خطے پہ بیٹھ کر جس بندے نے جو گناہ کیا ہوگا، زمین کا وہ خطہ اللہ کے دربار میں پکار کر کہے گا، میرے مولا فلاں بن فلاں نے فلاں مقام پر بیٹھ کر میرے اوپر تیری نافرمانی کی۔ یہ ہے زمین کی خبر، چاہے کوئی کیمرہ دیکھ رہا ہے نہیں دیکھ رہا، لوگ دیکھ رہے ہیں نہیں دیکھ رہے، رب دیکھ رہا ہے، اور یہ زمین کا ٹکڑا کل آپ کے خلاف گواہی دے گا۔ اگر زمین کی نہیں مانتا تو تیرے جسم کے اعضاء گواہی دیں گے۔ اس لیے فرمایا اللہ کو حاضر ناظر مانیے، زمین کل تمہیں سارے عالم کے سامنے رسوا نہ کر دے۔ اس لیے اللہ سے آج بھی موقع ہے، گناہوں سے ندامت اختیار کیجیے، وگرنہ زمین نے تو کل اپنی خبریں بیان کرنی ہے۔ کیوں کرے گی؟ بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ، اس کے رب نے حکم دیا ہے، اس کی مجال ہے، اللہ کا حکم ہے، زمین پورا نہ کرے، زمین نے تو پورا کرنا ہے، وہ اپنی خبریں بیان کر دے گی۔ لہٰذا کبھی بھی زمین پر بیٹھ کر، اس لیے تو فرمایا جو جہاں پر آپ بیٹھ کر جتنے حضرات اب درس پڑھ رہے ہیں، یہ جو آپ نے نماز پڑھی، ابھی آپ قرآن مجید پڑھ رہے ہیں، زمین کے جس ٹکڑے پر آپ بیٹھ کر یہ کام کر رہے ہیں، یہ ٹکڑا کل آپ کے حق میں شفاعت بھی کرے گا، آپ کے حق میں گواہی بھی دے گا۔ جس ٹکڑے پر آپ بیٹھ کر گناہ کریں گے تو وہ گناہ کی گواہی بھی دے گا، تو دونوں قسم کے ہوں گے۔ اس لیے زمین کو اپنے حق میں شفیع بنائیے، اچھے کام کیجیے، برے کاموں سے بچیے۔ اب آگے آئیے، یہاں سے دوسرا حصہ حشر کی کیفیت بیان ہو رہی ہے۔ فرمایا یومئذ یصدر الناس، جس دن ہو جائیں گے، لوٹیں گے لوگ، جس طرح اشتاتن، مختلف جماعتیں، مختلف گروہ ہو کر واپس ہوں گے لوگ، یعنی قیامت کے دن جب کھڑے ہوں گے مختلف جماعتوں کی شکلوں میں ہوں گے، یہ دائیں ہاتھ والے ہیں، یہ بائیں ہاتھ والے، یہ بڑی تقسیم ہے، دائیں ہاتھ اور بائیں ہاتھ کی بڑی تقسیم ہے۔ پھر اس کے اندر ایک چھوٹی تقسیمیں ہوں گی، یہ زانیوں کا ٹولہ ہے، یہ شرابیوں کا ٹولہ ہے، یہ چوروں کی جماعت ہے، یہ جناب ڈاکوں کی جماعت ہے، یہ اللہ کی زمین پر سر عام بے حیائی پھیلانے والوں کی جماعت ہے۔ تو مختلف ٹولے اکٹھے ہوں گے، مختلف جماعتوں کی وجہ۔ اس لیے میرے آقا نے فرمایا ہر انسان اسی جماعت کے ساتھ کھڑا ہوگا جس کے ساتھ اس کی دل کی ہمدردیاں ہوں گی، جس کے ساتھ وہ محبت کرتا ہوگا اور جس کا رہن سہن وہ اپناتا ہوگا۔ اس لیے تو آقا نے فرمایا نیک لوگوں کی صحبت اختیار کیا کرو، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو مانو، سنت کے مطابق زندگی گزارو، اور کچھ نہیں کر سکتے تو کم از کم نیکوں کے ساتھ محبت رکھو، نیکوں والا طریقہ اختیار کرو، انگریزوں والا کافروں والے طریقوں سے بچو، ان کی دل میں ہمدردیاں۔ قرآن نے ان کے ساتھ تجارت کا، ان کے ساتھ لین دین کا کوئی منع نہیں کیا، مرتد اور زندیق کو چھوڑ کر باقیوں سے کہا کہ بے شک آپ کر سکتے ہیں، لیکن دلی دوستی نہیں لگانی۔ دلی دوستی لگاؤ گے تو میں کہا ہر بندہ اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ محبت کرتا ہو۔ تو فرمایا صحابہ کے ساتھ، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ محبت رکھو تو تمہارا حشر بھی ٹھیک ہوگا۔ مختلف جماعتیں ہوں گی، یہ کیوں ہوں گی؟ لیُرَوْا أَعْمَالَهُمْ یومئذ یصدر الناس اشتاتا، جس دن کہ واپس ہوں گے وہ لوگ، اشتاتن کھڑے ہوں گے وہ لوگ، مختلف جماعتیں، گروہ در گروہ، جنتی اور جہنمی۔ کس لیے؟ لیُرَوْا أَعْمَالَهُمْ، تاکہ دکھائے جائیں وہ اپنے اعمال کو۔ ان کے اعمال کیسے ہیں دکھائے، فرشتے ان کو کہیں گے بھائی یہ آپ کا اعمال نامہ، یہ دنیا میں جو آپ کچھ آپ کرتے رہے اس میں کچھ بھی ہم نے نہیں چھپایا، سب کچھ اس کے اندر لکھ دیا گیا ہے، اور یہ آپ کا نام اعمال ہے، اس کا حساب کتاب ہوگا۔ اب آ گئی ہیں وہ جامع آیات۔ اب اللہ کہتے ہیں یہ تو تھا ایک مطلقاً مضمون، اب اصل جو ہے دنیا کے اندر تم جو کچھ مرضی کرتے رہو، اللہ کہتے ہیں فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، بس ہر وہ بندہ یعمل جس نے عمل کیا، مثقال ذرۃ، ایک ذرے کے برابر، ایک ذرے جتنا، خیرن نیکی کا عمل، جس نے عمل کیا، جو عمل کرتا رہا، ایک ذرے کے برابر نیکی کا کام کیا اس نے، یارا ہو اصل میں ہے کہ وہ اس نیکی کے کام کو دیکھ لے گا، یعنی اس کے اپنے اعمال نامے میں پائے گا۔ یہاں ایک بات یاد رکھیے، نیکی انسان کرتا رہے، لیکن نیکی کے لیے نیکی کی شرط کا پائے جانا ضروری ہے۔ شرط میں نے شرط ذکر کر دی تھی، کئی دفعہ ذکر کرتا ہوں کہ نیکی کی قبول ہونے کی پہلے 3 شرطوں میں سے پہلی شرط کیا ہے؟ عقیدہ درست ہونا چاہیے، توحید پرست ہونا چاہیے، مشرک نہیں ہونا چاہیے۔ نمبر 2، جو عمل کیا ہے وہ سنت کے مطابق ہونا چاہیے۔
نمبر 3 جو عمل کیا ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے، لوگوں کے دکھلاوے کے لیے نہیں ہونا چاہیے۔ نیکی تو بڑے لوگ کریں گے لیکن کل قیامت کے دن نہیں پائیں گے، نیکیوں کے پلڑے میں تلاش کریں گے، وہ نیکی ہوگی بھی نہیں۔ وجہ یا تو اخلاص نہیں ہوگا، ریاکاری ہوگی، یا وہ عمل بدعت ہوگا، سنت کے خلاف ہوگا، یا نیکیاں تو اس نے اخلاص کے ساتھ کی ہوں گی، سنت کے مطابق بھی کرتا رہے لیکن شرک کرتا رہا تو پھر تب بھی وہ نیکیاں ضائع ہو جائیں گی۔ اس لیے یہاں سے مراد وہ نیکی ہے جو وہ نیکی کرتا رہا، حتیٰ کہ حدیث میں آتا ہے کہ انسان جو اللہ کی رضا کے لیے خالصتاً اخلاص کے ساتھ نیکی کرتا ہے، ایک مٹھی جو بھی صدقہ کر دے خالص اللہ کی رضا کے لیے، اللہ اس کو بڑھاتا رہتا ہے، کل قیامت کے دن اود پہاڑ جتنا لوٹا کر اس کو واپس کرتا ہے۔ اللہ کے ہاں تو اللہ کے خزانے میں تو کوئی کمی نہیں ہے، لیکن اللہ کیا دیکھتا ہے؟ دل کی نیت دیکھتا ہے، دل کا ارادہ دیکھتا ہے۔ ارادہ اور خالص کیا کرو، نیکی کا اصل نیکی کا دار و مدار وہ آپ کے عقیدے کے اوپر ہے۔ اس لیے فرمایا بشرطے کہ، یہاں پر مفتی صاحب نے معنی کیا تفسیر کی، بشرطے کہ وہ نیکی باقی بھی رہی ہو، یعنی نیکی دیکھے گا تب جب نیکی باقی رہی ہو۔ میں نے بتایا نا کہ حرم شریف کے اندر پیچھے حج کے موقع پر امام حرم نے جو خطبہ دیا تو اس کے اندر انہوں نے فرمایا کہ ہم نیکیاں تو بہت کر رہے ہیں، ہمارے پاس ایک بہت بڑا بیگ ہے، بیگ نیکیوں کا تھیلا ہے، بڑی نیکیاں کر رہے ہیں، لیکن اس کے اندر سوراخ ہے، وہ نیچے سے پھٹا ہوا ہے۔ سارا دن انسان محنت کرتا ہے، مشقت کرتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے، صدقے کرتا ہے، اب یہ خیال کرتا ہے کہ میرا تھیلا، وہ میرا بیگ بھر چکا ہے، جب شام کو گھر آ کر کھولتا ہے تو وہ خالی ہو چکا ہے۔ وجہ یہ کہ نیچے سے سوراخ تھا، وہ جو مال ڈال رہا تھا وہ گرتا رہا۔ انہوں نے کہا نیکیاں تو کرتے ہیں لیکن ہمارے اندر، ہمارے بیگوں کے اندر سوراخ بھی ہیں۔ نیکی کی ساتھ غیبت کر دی، نیکی کی ساتھ وہاں پر کسی کا تانا مار دیا، نیکی کی کسی کا مال ناحق قبضہ کر لیا، نیکی کی کسی کو تکلیف پہنچا دی۔ وہ کیا کہنے، وہ فرماتی ہیں کہ تم نیکیاں کرتے ہو، میں نہیں کہتا نیکیاں نہیں کرتے، تم حرم شریف میں کرنے ہی نیکیاں آئے ہو، لیکن نیکی کے ساتھ جب تم گناہ کرتے ہو، تم ایسا گناہ کرتے جس کی وجہ سے بندوں کو تکلیف ہوتی ہے، تو تم اپنے اس بیگ کے اندر سوراخ کر دیتے ہو۔ تم جب حسد کرتے ہو تو وہ تمہاری نیکیاں ضائع ہو جاتی۔ فرمایا بے شک میں یوں نہیں کہتا کہ تم 24 گھنٹے نیکیاں کرتے رہو، تھوڑی کرو، فرض کرو، پوری عبادت کرو، لیکن گناہ سے ضرور بچو، گناہ سے بچنا ضروری ہے۔ اگر گناہ سے نہیں بچو گے تو یہ سوراخ بند نہیں ہوگا۔ اس لیے فرمایا فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ، بس جو کوئی عمل کرے گا، جس نے کیا ہوگا عمل مثقال ذرۃ خیرا، ذرہ برابر بھی نیک عمل، ذرہ برابر کے اندر اللہ نے ایک لفظ بولا ذرہ، تو انتہائی، اب ذرہ ایسا لفظ ہے، اب اس کی تفسیر آپ خود کہ روشن دان میں سے جب روشنی آ رہی ہوتی ہے نا، وہ ہلکے ہلکے ذرات نظر آ رہے ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے، جو ہاتھ پہ رکھنا چاہیں تو وہ آپ کو محسوس بھی نہ ہو، اتنی مقدار بھی اگر اللہ فرماتے ہیں نیکی کی ہوگی، وہ بھی اللہ تمہارے وزن میں کرے گا۔ کیوں؟ اللہ ظلم نہیں کیا کرتا، جو تم نے کیا وہ ضرور ملے گا، جو نہیں کیا وہ تمہارے نامہ اعمال میں لکھا نہیں جائے گا۔ آخری آیت سنیے، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور جو کوئی عمل کرے گا ذرہ برابر برائی والا، یَرَهُ، وہ اس عمل کو بھی دیکھ لے گا۔ یہاں بھی مراد وہ عمل نہیں ہے جو آپ نے، آپ سے غلطی سے گناہ ہو گیا، آپ نے پھر ندامت بھی کر لی، آپ نے توبہ بھی کر لی، وہ گناہ ختم ہو جائے، وہ گناہ آپ کے نامہ اعمال میں نہیں ہوگا۔ آج تک یہ آپ کے لیے بونس چانس ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہے، اب تک کی زندگی میں جتنے گناہ ہو چکے ہیں، آج سچے دل سے اللہ کہتے ہیں معافی مانگ لو، کل قیامت کے دن جب تمہارا پلڑا رکھا جائے گا تو ان میں اب تک کیے ہوئے ایک گناہ بھی میں نہیں ڈالوں گا، سارے کے سارے معاف کر دوں گا۔ حتیٰ کہ فرمایا جو سچے دل سے توبہ کرتا ہے، میں خالی گناہ معاف نہیں کرتا، میں گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیا کرتا ہوں۔ لیکن بندہ کرے صحیح، جہنم میں فرمایا کہ انسان اتنا روئے گا کہ رونے کی وجہ سے آنسو ختم، آنسو کے بعد پیپ، خون ختم، خون کے بعد پیپ، حدیث کے الفاظ ہیں، اتنا زیادہ وہ رونا اس کا جمع ہو جائے گا۔ فرمایا اگر کوئی بندہ کشتی چلانا چاہے نا، کشتی، تو اس کے اس آنسوؤں کی مقدار میں کشتی تو چل جائے لیکن معافی پھر بھی نہیں ملے۔ اور اس کے مقابلے میں حدیث پاک کیا ہے؟ اس کے مقابلے میں حدیث پاک کے اندر فرمایا مکھی کے پر کے برابر ایک آنسو اللہ کے خوف سے گر گیا، اللہ پچھلی ساری زندگی گناہ معاف کر دے۔ نیکی اور برائی کا
یہ جو اللہ نے موازنہ کیا ہے اس لیے کیا ہے کہ گناہ وہ ہوگا جو تم نے توبہ نہ کیا ہوا وہ لکھا جائے، وہ مٹے گا نہیں جب تک کہ تم سچے دل سے توبہ نہیں کر لو گے، اور جو توبہ کر لو گے وہ لکھا نہیں جائے گا، اور جو اللہ کی طرف سے تم نیکی کرو گے وہ اللہ تمہیں عطا کرے گا۔ تو سورہ الزلزال کے اندر قیامت کی ہولناکی سے بھی ڈرایا گیا، اس کے ساتھ اس بات کی ترغیب دی گئی کہ اللہ کی ذات حاضر ناظر ہے، وہ تمہیں دیکھ رہی ہے، جو عمل بھی کرو اللہ کی رضا کے لیے کرو۔ اس لیے فرمایا کسی نیکی کو حقیر مت جانو اور کسی گناہ کو ہلکا مت لو۔ معمولی گناہ تو ہے، معمولی گناہ پر جب مداوت اختیار بندہ کرتا ہے نا تو کوئی بات نہیں، چھوٹا موٹا گناہ ہے، انسان اس کے اوپر ہمیشہ اختیار کرتا ہے تو وہ کبیرہ بن جاتا ہے، اور پھر وہ بھی بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتا۔ تو وقتاً فوقتاً اللہ سے توبہ کیا انسان کرتا رہے تو پچھلے گناہ دھلتے رہتے ہیں۔ انسان ہے تو خطا کا پتلا، گناہ ہوتا رہتا ہے، لیکن گناہ پر ندامت ضرور کرے۔ اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ قرآن و سنت پر زندگی گزارنے کی توفیق